بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ 6 رجب المرجب کو آپ کی یاد ساری دنیا میں منائی جاتی ہے۔ دنیا بھر میں عاشق رسول آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کا اصل وطن سجستان تھا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بڑی چھوٹی عمر میں تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والدین کا وصال ہو گیا۔ آپ کو وراثت میں باغ اور ایک پنچکی ملی۔ آپ نے اسی کو ذریعہ معاش بنا لیا۔ خود ہی باغ کی نگہبانی کرتے اور درختوں کو پانی دیتے تھے۔ بھری جوانی میں آپ کو یہ سارے کام مل گئے تھے۔ یوں ہی زندگی کے دن بسر ہو رہے تھے کہ ایک روز حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ باغ میں پودوں کو پانی دے رہے تھے کہ ایک بزرگ حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ باغ میں تشریف لائے۔ جو ہی حضرت سیدنا خواجہ معین الدین علیہ رحمۃ اللہ کی نظر اس بزرگ پر پڑی، فوراً دوڑے، سلام کر کے دست بوسی کی اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخت کے سائے میں بٹھایا۔ پھر ان کی خدمت میں انتہائی عاجزی کے ساتھ تازہ انگور کا ایک گچھا پیش کیا۔ اللہ کے ولی کو اس نوجوان باغبان کا انداز بھا گیا۔ خوش ہو کر روٹی کا ایک ٹکڑا آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیا۔ آپ نے بڑے ادب سے وہ کھایا۔ وہ نوالا جو ہی حلق سے نیچے اترا، آپ کے دل کی کیفیت ایک دم بدل گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن اتنا بدل گیا کہ آپ نے سارا باغ اور پنچکی اللہ کی راہ میں خیرات کر دی۔ وہاں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بدل جاتی ہے اور آپ اللہ کی راہ میں نکل پڑتے ہیں، علم دین حاصل کرتے ہیں۔ زیارت حرمین کے دوران بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کو ہند کی ولایت عطا ہوئی اور وہاں دین کی خدمت بجا لانے کا حکم ملا۔ آپ ہندوستان تشریف لائے۔ جب خواجہ غریب نواز ہندوستان آئے تو آپ کو بڑا ستایا گیا۔ جدھر بیٹھتے ادھر سے اٹھا دیا جاتا، پانی کے کنارے جاتے تو پانی بند کر دیا جاتا، مگر آپ نے استقامت کا مظاہرہ کیا۔ خواجہ غریب نواز دینی خدمات کرتے رہے۔ اللہ پاک نے کیسی کامیابی دی کہ 90 لاکھ غیر مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی خدمت خلق کے جذبہ کے ساتھ گزاری۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، غمگین افراد کی فریاد سننا، مسکینوں کی حاجت پوری کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اس سے بڑھ کر کوئی نیک کام نہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس پیغام پر ہمیشہ عامل رہے۔ آپ کی سیرت میں ملتا ہے کہ کسی کسان کی حاجت پوری کرنے کے لیے آپ نے اجمیر سے دلی کا سفر کیا، حالانکہ اس کے لیے جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ اگر خط لکھ دیتے تو کسان کا کام ہو سکتا تھا اور بادشاہ اس کی مدد کر دیتا، مگر غریب کسان کی تالیف قلب کے لیے آپ نے اجمیر سے دلی کا سفر کیا۔ خواجہ غریب نواز کے اقوال ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ کے دوست کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اس کا دل دریا جیسا ہوتا ہے۔ نمبر 2، اس کی شفقت سورج جیسی ہوتی ہے۔ نمبر 3، اور اس کی عاجزی زمین جیسی ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو اختیار کیے اور اسی پر عمل کرتے ہوئے اپنی پوری زندگی بسر کیے ہیں، یعنی اخلاق، کردار، نرم گفتگو اور ہر وقت اچھے اعمال کو اختیار کرنا اور برے اعمال سے پرہیز کرنا، یہ سب چیزیں آپ کے اندر موجود تھیں۔